3 حصے کر کے ہر حصے کو ثلث کہا جائے گا، یعنی 3 حصے کریں گے تو یہ بھی ثلث، یہ بھی ثلث، یہ بھی، گویا کہ سارا مال یہ ہے، اس مال کے 3 حصے کریں، اس کو بھی ثلث کہیں گے، تیسرا حصہ، اس کو بھی تیسرا حصہ، اس کو بھی تیسرا حصہ، تو 2 تیسرے حصے بہنوں کو مل جائیں گے اگر وہ 2 سے زیادہ ہے، 2 ہیں یا پھر 2 سے، تو 2 حصے ان کو مل جائیں گے، 1 حصہ باقی اسبا کو مل جائے گا۔ اور کلالہ کسے کہتے ہیں؟ نہ جس کے ماں باپ ہوں نہ ہی اولاد ہو، نہ ماں باپ ہونا، یعنی اصول اور فروع دونوں اس کے نہ ہوں تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اوترا نہ خطرہ جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں پیارے پیغمبر، قل کہہ دیجیے، اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤ ہلک، یہ کہ مرد ہو ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کے لیے اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہو، تو فلہا نصف ما ترک، اس بہن کے لیے نصف ہوگا جو اس نے چھوڑا، فہو یرثھا، اور وہ مرد اس کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو، فإن كانت اثنتین، پس اگر وہ 2 ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، پس ان کے لیے 2 ثلث ہیں جو وہ چھوڑ کے جائے، فإن كانوا إخوة رجالا، اور اگر بھائی ہوں مرد، ونساء، اور عورتیں ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، بس مذکر کے لیے ہوگا مثل 2 عورتوں کے حصے کے، یبین اللہ، واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پاک اس کو بڑا اجر دیں گے، اور اپنے پاس سے بڑی فضیلت بھی دیں گے، ساتھ ساتھ فضل بھی دیں گے، اور فضل سے مراد یہاں پہ اللہ کی زیارت ہے، جنت بھی ہوگی ساتھ ساتھ، اور جنت میں ساتھ ساتھ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک، اے پیارے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجیے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اور کلالہ کسے کہتے ہیں؟ نہ جس کے ماں باپ ہوں نہ ہی اولاد ہو، نہ ماں باپ ہونا، یعنی اصول اور فروع دونوں اس کے نہ ہوں تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اوترا نہ خطرہ جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ اب کلالہ کے بارے میں یہاں پہ ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد ہے تو وہ ہلاک ہو گیا، یعنی مرد ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہے اور نہ ہی اولاد ہے، ایسا آدمی ہے جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، لیس لہ ولد، اس کے لیے اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اس کے لیے ایک بہن ضرور ہے، کیا ہے؟ بہن ہے اس کے لیے، تو پھر بہن کے لیے حصہ کیا ہوگا؟ اب جب وہ مر گیا آدمی، اس کے پیچھے صرف ایک بہن ہے تو کیا ہوگا؟ فلہا نصف ما ترک، جو اس نے چھوڑا ہے وہ سارے کا سارے کا آدھا حصہ کر کے اس عورت کو دیا جائے گا، اور آدھا حصہ باقی اسبا کو دیا جائے گا۔ اسبا وہ رشتہ دار جو باقی جناب مال کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی اسبا کو دیا جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، یہ دوسری صورت ہے یہاں پہ، یعنی اگر عورت ایسی حالت میں، یعنی عورت کلالہ بن رہی ہے، عورت یعنی فوت ہو رہی ہے، مال عورت کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ مرد یعنی اس کا بھائی آ گیا ہے، باقی اس کی نہ اولاد ہے عورت کی، نہ ماں باپ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس میں صرف کیا ہے، یہ بھائی ہے اس کے پیچھے۔ اب بھائی کو کیا ملے گا؟ اس عورت کا سارا مال مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، وہ اور وہ مرد اس عورت کا وارث ہو جائے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کے لیے اولاد نہ ہو، یعنی والدین بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ وارث اس کا بھائی بنے گا، اور وہ سارے کا سارا مال اس بھائی کا ہو جائے گا۔ یعنی لیکن اگر پیچھے والی صورت میں ایک اور بات ذکر کرنا بھول گیا،
یعنی اگر اس عورت کا اس مرد کی صرف ایک بہن ہے اور اسبا وغیرہ بھی ہیں، اب بہن کو آدھا ملے گا، باقی جو آدھا ہوگا وہ اسبا کو ملے گا، لیکن اگر اسبا نہیں ہے پھر سارے کا سارا مال بہن کو مل جائے گا۔ اگر اسبا بھی نہیں ہے، یعنی جس کو مال جب باقی بچتا ہے ان کو ملتا ہوتا ہے اپنا، اس سے ان کا حصہ بھی ہوتا ہے اس کو، لیکن جب بچ جائے وہ دوبارہ ان کو ملتا ہوتا ہے، اس کو اسبا کہا جاتا ہے۔ یعنی اسبا بھی نہیں ہے تو پھر کیا سارے کا سارا مال اس جو بہن ہے اس کو سارے کا سارا مل جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر وہ بہنیں دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، اگر وہ بہنیں کتنی ہیں؟ دو ہیں یا پھر دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَا، اب کیا کیا جائے گا؟ اس سارے کے مال کے حصے تین حصے کیے جائیں گے۔ اب تین حصے کر کے دو حصے ان بہنوں کو دیے جائیں گے، ایک حصہ باقی اسبا کو ملے گا۔ بات سمجھائی کو نہیں؟ تین حصے کر کے ہر حصے کو ثلث کہا جائے گا، یعنی تین حصے کریں گے تو یہ بھی ثلث، یہ بھی ثلث، یہ بھی، گویا کہ سارا مال یہ ہے، اس مال کے تین حصے کریں، اس کو بھی ثلث کہیں گے، تیسرا حصہ، اس کو بھی تیسرا حصہ، اس کو بھی تیسرا حصہ، تو دو تیسرے حصے بہنوں کو مل جائیں گے اگر وہ دو سے زیادہ ہے، دو ہیں یا پھر دو سے، تو دو حصے ان کو مل جائیں گے، ایک حصہ باقی اسبا کو مل جائے گا۔ اگر اسبا نہ ہو تو پھر باقی پھر واپس انہیں کے اوپر اٹھا دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن جو باقی بچے ہیں بہن بھائی وغیرہ، اگر وہ مرد بھی ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور یعنی ایک مرد ہے وہ فوت ہو گیا، وہ تھا کلالہ، اس کا نہ ماں باپ ہے نہ ہی اس کی اولاد ہے، اب صرف اس کے بہن بھائی ہیں، خالی بہن یا خالی بہن بھائی نہیں ہے بلکہ بہن بھائی دونوں رلے ملے ہیں، بہن بھی ہیں اس کی بھائی بھی ہیں۔ اب بہن بھائی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو حصے مرد کو ایک حصہ عورت کو، دو حصے مرد کو ایک حصہ، جس طرح کہ عام طور پہ ہوتا ہے دو لڑکے کے ایک لڑکی کا، ایسے ہی وہاں پہ پھر حصے تقسیم ہوں گے، دو مرد کے ایک عورت کا ہو جائے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ ہم تمہارے سامنے کھول کھول کس لیے بیان کر رہے ہیں، یہ مسائل ہم نے کھول کھول کس لیے بیان کر رہے ہیں، اتنے مسائل پوری صورت میں ہمیں بیان کی، سورۃ النساء میں یہ کیوں بیان کیے؟ ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم رستے سے ہٹ نہ جاؤ، تمہیں مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، تم شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اگر تمہیں مسائل کا نہ پتہ ہوگا پھر تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے رب العالمین نے تمہیں سارے مسائل بتا دیے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتا ہے ہر انسان کی طبیعت کے موافق ہیں، کسی بھی انسان کی طبیعت کے وہ احکامات مخالف نہیں ہیں۔ رب العالمین نے جو بھی احکامات دیے ہیں، جو بھی حکم دیا ہے اس صورت میں، وہ سارے کا سارا ہمارے فائدہ کا ہے، ہمارے بھلے کا ہے۔ اللہ بخش دو، اللہ کی توفیق۔